السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، میں الیاس احمد ایک بار پھر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ استعاذہ کا بیان تھا، اعوذ باللہ کا بیان۔ آج جو ہمارا سبق ہے، آپ نے بورڈ پہ دیکھا ہوگا، بسم اللہ کا بیان ہے۔ تو آج ہم انشاءاللہ بسم اللہ کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو توجہ رکھیں، سبق اپنا وقت ضائع کیے بغیر شروع کر دیتے ہیں۔ تو بسم اللہ کا بیان ہے آج ہمارا سبق۔ اس میں پہلا ہمارا جو سوال ہے وہ بسم اللہ کا محل بتلائیے، یعنی بسم اللہ کب پڑھیں گے۔ ہم نے اعوذ باللہ جو ہے استعاذہ کے بیان میں بھی پڑھا تھا کہ 4 صورتیں نکلتی ہے، اس میں محل استعاذہ بھی، الفاظ استعاذہ، کیفیت استعاذہ، یہ چیزیں تھیں۔ تو اب ہمیں بسم اللہ کا بھی ایک ہے محل، یعنی بسم اللہ بتائیں کہ بسم اللہ کب پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ کا محل بتلائیے، یعنی بسم اللہ کب پڑھیں گے۔ تو جواب کیا ہے ہمارا؟ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیا ہے؟ سورہ توبہ جو ہے، سورہ برات، اس کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیان قرات۔ چاہے آپ قرات شروع کر رہے ہیں یا پڑھتے پڑھتے بیچ میں کوئی سورہ آ رہا ہے، تو اس صورت میں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے، خواہ شروع قرات ہو، یعنی اپنے قرات یہ سورہ کے شروع سے کیا ہے، یا پڑھتے پڑھتے بیچ میں کوئی یہ سورہ شروع ہو رہا ہے، تو اس صورت میں بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو بسم اللہ کا محل بتلائیے، اس کے جواب کیا نکلا؟ سورہ توبہ کے علاوہ ہر سورہ کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے، خواہ شروع قرات ہو یا درمیان قرات، پڑھتے پڑھتے بیچ میں کوئی صورت آ جائے تو بسم اللہ پڑھنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ پھر دوسرا سوال نکلتا ہے، سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ ہم نے اوپر کا جو سوال ہے اس میں پڑھا کہ سورہ توبہ کے علاوہ، تو اب سوال آ رہا ہے سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ سورہ توبہ جو ہے اس کے شروع میں ہم بسم اللہ کیوں نہیں پڑھیں گے؟ تو جواب سنیے، جواب لکھا ہے، اس لیے کہ سورہ توبہ کے شروع میں آیت غضب ہے۔ کیا ہے؟ سورہ توبہ جو ہے اس کی جو پہلی آیت ہے، شروع آیت جو ہے وہ آیت غضب ہے۔ کیا ہے؟ سورہ توبہ کا جو پہلی آیت ہے وہ آیت غضب ہے، اور بسم اللہ آیت رحمت ہے۔ دیکھیے، سورہ توبہ کا شروع جو ہے وہ آیت غضب سے ہو رہا ہے، اور بسم اللہ جو ہے وہ آیت رحمت ہے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ آیت رحمت ہے۔ آیت غضب کو آیت رحمت سے ملانا جائز نہیں۔ آیت رحمت جو ہے اسے ہم آیت غضب سے نہیں ملا سکتے ہیں۔ آیت رحمت کا آیت غضب سے ملانا جائز نہیں ہے، اس لیے نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ توبہ جو ہے اس کی پہلی آیت آیت غضب ہے، اور بسم اللہ آیت رحمت ہے، تو ہم آیت رحمت کو آیت غضب سے ملا نہیں سکتے ہیں، اس وجہ سے ہم بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ وہاں بسم اللہ مرسوم بھی نہیں ہے، وہاں رسماً بھی بسم اللہ نہیں ہے، لکھا ہوا بھی بسم اللہ نہیں ہے۔ تو 2 وجہ نکلتی ہے۔ پہلی وجہ کیا ہے؟ پہلی یہ ہے کہ وہاں آیت غضب ہے سورہ توبہ کے شروع میں، اور بسم اللہ آیت رحمت ہے، آیت رحمت کو آیت غضب سے نہیں ملا سکتے ہیں۔ دوسری وجہ کہ وہاں بسم اللہ مرسوم بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے کا سوال دیکھیں، شروع قرات اور شروع سورہ کا کیا حکم ہے؟ شروع قرات، شروع سورہ کا کیا حکم ہے؟ اب ہم قرات شروع کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ قرات شروع کر رہے ہیں، لیکن کہاں سے شروع کر رہے ہیں؟ سورہ کے شروع سے۔ قرات ہماری کہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے؟ سورہ کے شروع سے سٹارٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ جو سورہ ہے اس کے شروع سے ہم مطلب کیا کر رہے ہیں؟ قرات کر رہے ہیں، سورہ کے شروع سے قرات کر رہے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا ہے؟ سوال سنیے، شروع قرات، شروع سورہ کا کیا حکم ہے؟ جواب، اس صورت میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ اگر آپ قرات شروع کر رہے ہیں کس سے؟ سورہ سے، تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے، اور بسم اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جیسے استعاذہ کے بیان میں بھی ہم نے پڑھا کہ جب ہم کلام اللہ شروع کرتے ہیں
قرآن کریم شروع کرتے ہیں تلاوت کرنا تو اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اعوذ باللہ جو ہے وہ شعائر قرآن میں سے ہیں جو کلام اللہ اور کلام انسانی کے درمیان فرق ڈالنے والا ہے۔ تو اعوذ باللہ پڑھ کے ہم قرآن کریم شروع کرتے ہیں، تو اعوذ باللہ کلام اللہ کے شروع میں پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن پہلے ہم نے اوپر پڑھ لیا ہے کہ سورہ توبہ کے علاوہ، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ تو پڑھیں گے لیکن بسم اللہ نہیں پڑھیں گے۔ تو اس آگے سوال دیکھیے، تو اس صورت میں وصل اور فصل کے اعتبار سے کتنی وجہیں نکلیں گی؟ کتنی وجہیں نکلتی ہے؟ اب جو ہم نے یہ سوال پڑھا شروع قرات اور شروع سورہ کا حکم بتائیے، یعنی ہم قرات شروع کر رہے ہیں سورہ کے شروع سے، تو اب وصل اور فصل کے اعتبار سے کتنی صورتیں نکلتی ہیں، کتنی وجہیں نکلتی ہے؟ یعنی ملا کر پڑھنے اور الگ الگ پڑھنے کی صورت میں کتنی وجہیں نکلتی ہے؟ ٹھیک ہے، وصل کی صورت میں یعنی ملا کر پڑھنے کی صورت میں یا فصل کی صورت میں، الگ الگ پڑھنے کی صورت میں کتنی وجہیں نکلتی ہے؟ سوال کیا ہے؟ تو اس صورت میں یعنی شروع قرات اور شروع سورہ کا جو ہے حکم، اس صورت میں وصل اور فصل کے اعتبار سے کتنی وجہیں نکلتی ہے؟ تو جواب جو ہے 4 وجہیں نکلتی ہے۔ کتنی وجہیں؟ 4، ٹھیک ہے، ذہن میں رکھیں، وصل اور فصل کے اعتبار سے 4 وجہیں نکلتی ہے۔ پہلا جو ہے وصل کل، دوسرا فصل کل، اب میں آپ کو تفصیلاً بھی سمجھاؤں گا، پھر فصل اول وصل ثانی اور وصل اول فصل ثانی، ٹھیک ہے، کتنی وجہ نکلتی ہے؟ 4، وصل کل، فصل کل، فصل اول وصل ثانی، اور چوتھی ہے وصل اول فصل ثانی۔ یہ 4 وجہیں نکلتی ہے، کس اعتبار سے؟ شروع قرات شروع سورہ جو ہے فصل اور وصل کے اعتبار سے یہ 4 صورتیں، یہ 4 وجہیں نکلتی ہے۔ اب دیکھیں تفصیل، یہ ہے استعاذہ، کیا ہے؟ اعوذ باللہ، اور اس کے بعد بسم اللہ اور شروع سورہ، ٹھیک ہے، پہلے اعوذ باللہ پھر بسم اللہ اور پھر کیا پڑھنا ہے؟ سورہ۔ تو اب وصل اور فصل کی صورت میں ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ پہلی وجہ جو نکلی تھی وہ وصل کل ہے، کیا ہے؟ وصل کل، تینوں کو ملا کر پڑھنا، وصل کرنا، تینوں کو ملا کر پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو بھی ملایا، ساتھ میں سورہ کو بھی ملایا، ٹھیک ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ وصل کرنا یعنی تینوں کو ملا کے پڑھنا، پہلی وجہ تینوں کو ملا کر پڑھنا، وصل کل۔ آگے دیکھیں فصل کل ہے، کیا ہے؟ فصل کل، الگ الگ پڑھنا، تینوں کو الگ الگ پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے اعوذ باللہ کو بھی الگ پڑھنا، بسم اللہ کو بھی، جو سورہ ہے اس کو بھی الگ الگ پڑھنا۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ تینوں کو الگ الگ پڑھنا، پہلا وصل کل تینوں کو ملانا، اور دوسرا فصل کل تینوں کو الگ الگ پڑھنا۔ تیسرا جو ہے فصل اول وصل ثانی، کیا؟ فصل اول وصل ثانی، پہلے کو الگ اور آخر کو ملانا، اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ اور سورہ کو کیا کرنا؟ ملانا، ٹھیک ہے، اعوذ باللہ کو الگ اور بسم اللہ اور جو سورہ ہے اس کو ملانا، فصل اول وصل ثانی، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، پہلے والے کو فصل کرنا اور آخری دو جو ہے ان میں وصل کرنا، ٹھیک ہے۔ تو چوتھی صورت وصل اول فصل ثانی، پہلے جو ہے ان کو ملانا اور آخر کو فصل کرنا، آخری کو جو ہے الگ کرنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملانا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملانا، اور سورہ جو ہے اس کو الگ پڑھنا، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحمدللہ رب العالمین. پہلے دو کو کیا کرنا؟ ملانا. آخری والا جو ہے اس کو کیا کرنا؟ الگ پڑھنا. تو چار وجہیں نکلی ہمیں. کتنی وجہیں؟ چار. ذہن میں رکھیے. وصل کل تینوں کو ملانا، فصل کل تینوں کو الگ الگ پڑھنا، اور تیسری جو ہے فصل اول وصل ثانی، پہلے والے کو الگ اور آخری دو کو ملانا. اور جو چوتھی ہے وہ وصل اول فصل ثانی، پہلے دو جو ہے ان کو ملانا اور آخری والے کو سورہ جو ہے اس کو الگ پڑھ دینا. ٹھیک ہے. اب دیکھیں بہتر اس میں فائدہ دیکھیے. یہ چاروں صورتیں جائز ہیں. جو یہ چار صورتیں ہم نے پڑھی، چار وجہیں جو پڑھی، یہ چاروں جائز ہیں. ٹھیک ہے، چاروں جائز ہیں، لیکن بمقابل وصل کل کے فصل کل بہتر ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو ہے یہ جو ہے وصل کل، اس کے مقابل میں فصل کل بہتر ہے. یعنی اگر آپ یہ کرتے ہیں تو بہتر کیا ہے؟ فصل کل. تینوں کو الگ الگ پڑھ دینا. اعوذ باللہ کو بھی الگ پڑھنا، بسم اللہ کو بھی الگ پڑھنا، اور سورہ جو ہے الگ پڑھنا. تینوں کو الگ پڑھنا یہ بہتر ہے. تو وصل کل کے مقابل میں فصل کل کیا ہے؟ بہتر ہے. ٹھیک ہے. اور بمقابل وصل اول فصل ثانی کے فصل اول وصل ثانی ہے. اور یہ جو ہے وصل اول فصل ثانی، اس کے مقابل میں فصل اول وصل ثانی بہتر ہے. یعنی پہلا اعوذ باللہ جو ہے اس کو الگ پڑھنا، اور بسم اللہ اور سورہ کو ملا کے پڑھنا. ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وصل اول فصل ثانی اس کے مقابل میں، یعنی یہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملانے کے مقابل میں اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ اور سورہ کو ملانا، یہ کیا ہے؟ یہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہو گئی ہمارے یہ سوالات. اس سے آگے کے جو سوالات ہیں وہ میں بورڈ پہ لکھ رہا ہوں، تو لکھنے میں جو ٹائم ضائع ہو جائے گا وہ ٹائم ہمارا بچ جائے، تو اس کے لیے میں 1 منٹ کے لیے ویڈیو روک دیتا ہوں. جی تو لکھ دیا میں نے. تو سوال ہم نے جو پڑھا اس سے پہلے ایک سوال تھا شروع قرات شروع سورہ کا. اب جو سوال آ رہا ہے وہ آ رہا ہے شروع قرات درمیان سورہ کا کیا حکم ہے. ٹھیک ہے. پہلے جو سوال پڑھا ہم نے اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں یہ پڑھا کہ شروع قرات ہم کر رہے ہیں لیکن سورہ کے شروع سے. اب جو سوال آ رہا ہے قرات تو ہم شروع کر رہے ہیں لیکن کہاں سے؟ درمیان سورہ سے شروع کر رہے ہیں. تو اس کا کیا حکم ہے؟ سوال دیکھیے پھر. شروع قرات درمیان سورہ کا کیا حکم ہے؟ قرات ہم درمیان سورہ سے شروع کر رہے ہیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ جواب: اس صورت میں اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. بسم اللہ بھی برکت کے واسطے پڑھ سکتے ہیں. تو قرآن کریم کو میں نے پہلے بھی کہہ دیا کہ اعوذ باللہ پڑھنا تو ضروری ہے. ٹھیک ہے. اعوذ باللہ پڑھنا ضروری ہے. اگر آپ درمیان سے قرات کر رہے ہیں تو اس صورت میں بسم اللہ اگر نہیں بھی پڑھیں گے، اعوذ باللہ پڑھ کے قرات شروع کر دیں گے تو قرات درست ہو جائے گی. لیکن اگر بسم اللہ برکت کے لیے پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں. تو جواب کیا ہے؟ اعوذ باللہ تو پڑھنا ضروری ہے اور بسم اللہ بھی برکت کے لیے پڑھ سکتے ہیں. ورنہ اگر آپ اعوذ باللہ پڑھ کے قرات شروع کر دیں درمیان سورہ سے تو ہماری قرات کیا ہو جاتی ہے؟ صحیح ہو جاتی ہے. اب دوسرا سوال، صرف اعوذ باللہ پڑھنے کی صورت میں فصل کرنا ضروری ہے یا وصل بھی کر سکتے ہیں؟ یعنی اگر ہم اعوذ باللہ سے قرات شروع کریں گے تو اس میں ہمیں کیا فصل کرنا ضروری ہے؟ یعنی اعوذ باللہ اور سورہ جو ہم پڑھ رہے درمیان سے اس کو مطلب الگ الگ پڑھنا ضروری ہے یا ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ سوال کیا ہے؟ اگر ہم اعوذ باللہ سے قرات شروع کر رہے ہیں، بسم اللہ نہیں پڑھنا ہے ہم نے اعوذ باللہ پڑھ کے شروع کیا، کیا ہمیں الگ الگ پڑھنا ضروری ہے یا ہم ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں؟ اب جواب دیکھیے. فصل کرنا بہتر ہے اور وصل بھی جائز ہے. الگ الگ پڑھنا بہتر ہے. کیا؟ اعوذ باللہ کا الگ پڑھنا اور جو آیت ہے اس کا الگ پڑھنا بہتر ہے، لیکن وصل کرنا بھی جائز ہے، ملا کر پڑھنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے. اصل میں بہتر کیا ہے؟ الگ الگ پڑھنا. اعوذ باللہ الگ، سورہ جو ہے وہ جو آیت ہم شروع کر رہے ہیں وہ الگ الگ پڑھنا بہتر ہے، لیکن ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، بشرط کہ شروع میں اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو. اگر ہم ملا کر پڑھنا چاہیں، وصل کر کے پڑھنا چاہیں تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آیت کے شروع میں اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو. تب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وصل کر سکتے ہیں. جیسے ہم دیکھیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا الہ الا ہو، یہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے تو اس میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ فصل کرنا ہے، وصل بہتر نہیں ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ جو ہے اس کے بعد اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہو تو ہم فصل بھی کر سکتے ہیں، یعنی ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور ایسی ضمیر نہ ہو جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہو۔ جو ہم اعوذ باللہ کر کے ہم شروع کر رہے ہیں، اس کے بعد جب ہمیں کیا کرنا ہے؟ وصل کرنا ہے، تو ایسی ضمیر بھی آگے نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہو، جیسے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، ہے نا؟ تو ایسی ضمیر بھی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہو، اس صورت میں بھی ہم وصل نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پہلی صورت کیا ہے؟ اگر ہم ملا کے پڑھنا چاہے، وصل کر کے پڑھنا چاہیے، تو اس کے لیے شرط پہلی کیا ہے؟ اللہ کا ذاتی یا صفاتی نام نہ ہونا چاہیے، اور دوسری کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو ایسی ضمیر بھی نہیں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے، اور تیسری دیکھیں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہ ہو، یا آیت کے شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی نہ ہو۔ یہ تین وجہیں نہیں ہوئی تو ہم یہ وصل کر کے پڑھ سکتے ہیں، یعنی ملا کر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر یہ تین وجہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذاتی یا صفاتی نام ہے، یا ایسی ضمیر ہے جو اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے، یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہے، تو اس صورت میں ہمیں وصل کر کے نہیں پڑھنا ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ فصل کرنا ہے، الگ الگ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں آگے سوال، اگر برکت کے لیے بسم اللہ پڑھی جائے تو عقلی وجہیں کتنی نکلتی ہے؟ چلو اب ہم قرات جو ہے درمیان سورت سے شروع کرتے ہیں، تو ہم ساتھ میں بسم اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ کس لیے بسم اللہ پڑھنا چاہتے ہیں؟ کہ برکت کے لیے۔ کس کے لیے؟ برکت کے لیے ہم بسم اللہ بھی پڑھنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہم نے قرات شروع کیا کہاں سے؟ درمیان سورت سے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم بسم اللہ بھی پڑھیں، تو اس میں کتنی وجہیں نکلیں گی، کتنی صورتیں نکلیں گی؟ تو دیکھیے اس میں بھی 4 صورتیں، جو ہم نے ابھی پڑھا 4 صورتیں نکلتی ہیں، وصل کل، فصل اول، وصل ثانی، اور وصل اول فصل ثانی۔ اس میں بھی یہی 4 صورتیں نکلتی ہیں جو ہم نے پہلے سوال میں پڑھا کہ اس میں شروع قرات اور شروع سورہ میں، تو شروع قرات درمیان سورہ میں بھی یہی 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ پہلی کیا ہے؟ وصل کل، تینوں کو ملا کر پڑھنا، ٹھیک ہے، تینوں کو ملا کر پڑھنا، ملا کر پڑھنا۔ پھر ہے فصل کل، تینوں کو الگ الگ پڑھنا، تینوں کو الگ الگ پڑھنا۔ تو پہلے 4 وجہیں، پہلی کیا ہے؟ وصل کل، تینوں کو ملا کر پڑھنا۔ جیسے ہم پڑھیں گے، یہ شروع آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم۔ تینوں کو ہم درمیان سورت سے پڑھ رہے ہیں، اور اس کی پہلی وجہ کیا ہے؟ تینوں کو ملا کر پڑھنا۔ یہ دوسری کیا ہے؟ فصل کل، تینوں کو الگ الگ پڑھنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن۔ تینوں کو الگ الگ پڑھنا۔ اب تیسری کیا ہے؟ فصل اول وصل ثانی، فصل اول وصل ثانی۔ یہ جو 2 ہیں، پہلے 2 کو الگ کرنا، کیا؟ پہلے 2 کو الگ کرنا، اور آخری 2 کو، یہ آخری جو ہے اس کو ملانا، ٹھیک ہے۔ پہلے کو الگ اور آخر کو ملا کر، ٹھیک ہے۔ یہ میں پہلے اسی وجہ سے لکھ کے رکھ دیتا ہوں کہ لکھنے میں جو ٹائم ضائع ہوتا ہے نا، وہ ٹائم بچ جائے۔ تو پہلے میں فصل کرنا، یعنی اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا، بسم اللہ اور شروع آیت جو ہے اس کو ملانا، بسم اللہ اور شروع آیت کو ملانا۔ اور چوتھی جو ہے وصل اول فصل ثانی، اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملانا، اور شروع آیت جو ہے اس کو الگ پڑھنا، پہلے کو ملانا اور آخر کو کیا کرنا؟ الگ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 صورتیں نکلی، وصل کل، فصل کل، فصل اول، وصل ثانی، وصل اول، فصل ثانی۔
پہلے میں تینوں کو الگ پڑھنا، دوسرے فصل کل تینوں کو ملا کر پڑھنا، فصل کل تینوں کو الگ الگ پڑھنا، فصل اول فصل ثانی پہلے کو الگ اور آخر والے جو ہے ان کو ملانا، فصل اول فصل ثانی میں پہلا والا جو ہے ان کو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملانا اور شروع آیت جو ہے اسے الگ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ 4 وجہ نکلتی، 4 صورتیں نکلتی ہیں۔ اب آگے دیکھیں، یہ بھی سوال ہے لیکن میں نے جواب بھی لکھا ہے کہ ان میں کون سی جائز ہے، یہ جو 4 صورتیں ہیں اس میں کون سی جائز ہے، کس صورت میں، شروع قرات اور درمیان صورت میں، ان میں کون سی جائز ہوگی؟ پہلی اور تیسری ناجائز ہے، وصل کل جو ہے یہ اور فصل اول فصل ثانی جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ دوسری اور چوتھی جائز ہے، فصل کل وصل اول فصل ثانی تینوں کو الگ پڑھنا یا اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا اور شروع آیت کو الگ پڑھنا، یہ جو 2 جائز ہے، ٹھیک ہے۔ کون سی؟ یہ والی اور یہ والی، یہ 2 جائز ہے، فصل کل بھی جائز ہے اور وصل اول فصل ثانی یہ 2 جائز ہے، اور وصل کل جو تینوں کو ملا کر پڑھنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور فصل اول فصل ثانی یعنی اعوذ باللہ کو الگ پڑھنا اور بسم اللہ اور سورہ شروع جو ہے آیت جو شروع ہو رہی ہے اس کو ملا کر پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ اب دیکھیں ان 2 جائز میں فصل کل بہتر ہے، یہ جو 2 جائز طریقے ہیں فصل کل فصل اول فصل ثانی، اس میں سے کون سا جائز ہے؟ اس میں سے یہ والا، یعنی تینوں کو الگ الگ پڑھ کے رک کے الگ الگ پڑھنا، یہ جو ہے یہ بہتر ہے، کیا ہے؟ یہ والا فصل کل یہ بہتر ہے۔ اس سے آگے بسم اللہ کے بیان میں اور بھی بہت سارے سوالات ہیں، انشاءاللہ یہ ویڈیو جو ہے یہ لمبی ہو رہی ہے، انشاءاللہ جو باقی سوالات ہیں وہ لے کے پھر ملیں گے، آپ اس کو کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں اور سمجھنے کی بھی کوشش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔